بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ احادیث کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم زبان کا صحیح استعمال ہے۔ زبان صحیح استعمال ہوگی تو سارے جسم کے اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، تو صحیح رہنا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ تو اگر صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، تو اگر بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ تو زبان پہ دار و مدار ہے جسمانی اعضاء کا، اس لیے زبان کی خوش اسلوبی، زبان کے اخلاق مطلوب ہے، خوش کلامی مطلوب ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی گفتگو کرنا صدقہ ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جو عام بول چال کی، کسی سے ملاقات ہو، کسی سے بات چیت ہو، تو اس کے درمیان میں اچھی گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے۔ اگر کوئی بھلی بات اس کو بتا دے تو ڈبل ثواب ہے، وہ امر بالمعروف کے تحت آئے گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ عام بول چال کی گفتگو میں زبان اچھی کر لے تو وہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک دو جبڑوں کے درمیان میں جو عزو ہے اس کی گارنٹی دے دے، دو پیروں کے درمیان میں جو عزو ہے اس کی گارنٹی دے دے، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ خوش کلام آدمی کے ساتھ بھی اچھی گفتگو ہو، بد زبان آدمی کے ساتھ بھی، بد اخلاق آدمی کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنا یہ سنت رسول ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، حدیث کی 3 کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک صاحب نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے کہا، بئس رجل العشیرہ، یہ اپنے قوم کا سب سے برا آدمی ہے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سنبھل کر بیٹھ گئی، تو وہ آئے، آپ نے ان سے بڑی اچھی گفتگو کی، وہ چلے گئے، تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے پہلے کچھ کہا اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو بڑی نرم کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس یوم القیامت عند اللہ من ودعہ او ترکہ الناس لاتقاء فحشہ۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں ان کی بد کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے لوگ دور کر دے، یہ قیامت میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اچھی گفتگو اچھے لوگوں کے ساتھ بھی، برے لوگوں کے ساتھ بھی، ہر بندے کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا یہ ایک سنت ہے، احادیث کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔